السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ صافات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جنت کا ذکر، جنت کی حوروں کا ذکر اور ان کی نگاہوں کا نیچے رہنا، اس کا ذکر، ان کا پوشیدہ رہنا، اس کا ذکر بھی آ گیا۔ گویا آج دنیا میں اللہ عورت کو چاہتا ہے کہ نگاہوں کو وہ نیچے رکھے اور پوشیدہ رہنے کی کوشش کرے۔ حجاب کے احکام ذکر آ چکا، اور پردے میں رہنا، پوشیدہ رہنا، یہ تو علامت ہے جنتی صفات کی، جنت کی عورتوں کی صفات کی۔ اس کے بعد اب مکالمے شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے نقل کیے ہیں۔ اب انہی میں سے ایک مکالمہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 51 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشیں، مراد ایک ساتھی تھا، کمپینین، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا کہ تو قیامت کو سچا ماننے والوں میں سے تصدیق کرتا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، کہا جائے گا اس جنتی کو کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ وہ تمہارا جو دوست تھا آخرت کا منکر، دیکھنا چاہو گے؟ جنت کی وسعتیں ہم سمجھ نہیں سکتے، جہنم کی وسعتیں ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر اللہ دکھائے گا اور بات بھی کرا دے گا۔ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو؟ مراد تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اس جہنمی کو۔ فاطلع فرآه في سواء الجحیم، تو وہ جھانکے گا تو اسے دیکھے گا دوزخ کے درمیان میں۔ قالت اللہ ان کی لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ ونعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ رب کی رحمت نے مجھے عذاب سے بچایا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، بس پہلی موت کے سوا اب ہم مرنے والوں میں سے نہیں، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی عظیم کامیابی ہے، یہ اہل جنت کا قول چل رہا ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی نعمت کے لیے چاہیے کہ ضرور عمل کرنے والے عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی اور توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے برعکس اہل جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے، بڑا ہلا دینے والا بیان۔ اذالک خیر، کیا یہ جنت، یہ ضیافت جنت کی بہتر ہے، نزلاً ضیافت کے طور پر، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس کو ایک آزمائش بنایا ظالمین کے لیے۔ کیا آزمائش؟ آگے فرمایا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جہنم کی جڑ یعنی گہرائی میں سے نکلتا ہے۔ تو آگ تو جلا دے گی، بالکل جلاتی ہے، مگر اللہ کے اذن کے بغیر آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ قادر ہے کہ جہنم کی جڑ میں سے ایک درخت کو اگا دے، یہ ہے زقوم کا درخت۔ آگے فرمایا کیسا ہوگا؟ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں، انتہائی بد شکل ہوگا۔ فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے بس اسی سے پیٹ بھریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے رس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا میں بدبو ہو جائے، استغفر اللہ۔ ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم، پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ملا کر، یعنی پیپ ملا کر دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کا لوٹنے کا معاملہ ہوگا جہنم ہی کی طرف۔ معلوم ہوتا ہے کہ عام سزائیں ملیں گی، بہت سزائیں ملیں گی، آگ کا عذاب ملے گا، مگر یہ خاص ہوگا زقوم کا درخت کا کھلایا جانا اور پیپ ملا کھولتا پانی پلایا جانا، اور پھر جہنم کے عمومی عذاب میں گرفتار کیا جانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ بار بار ہم نے عرض کیا یہ جوک نہیں ہے، یہ قرآن حق کلام اللہ کا، اللہ ڈرا رہا ہے جہنم سے، جہنم حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جہنم سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، بس ان کے نقش قدم پر دوڑے چلے جاتے تھے اندھے بن کر گویا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے پچھلوں میں سے اکثر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کا جنہیں ڈرایا گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، مراد ان کا انجام بہت عمدہ ہوا۔ اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور مخلص میں سے انتہا پر انبیاء اور رسول ہیں، اور اگلے رکوع میں
بیان آ رہا ہے انباء الرسول کا، رسولوں کے حالات کا تذکرہ. کچھ ہم پڑھ چکے اور کچھ اور باتیں بھی بڑی اہم ہمارے سامنے رسولوں کے واقعات کے ذیل میں انشاءاللہ آ رہی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا پس ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والی بنایا، مراد ان کے بیٹوں سے آگے پھر نسل انسانی کا قافلہ چلا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں چھوڑا. آج بھی ہم نام لیتے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، سبحان اللہ. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، نافرمان قوم مٹا دی گئی. وان من شیعته لابراہیم، اور بے شک انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے حضور آئے قلب سلیم لے کر. قلب سلیم صاف ستھرا دل، شرک نہیں، کفر نہیں، نفاق نہیں، حب دنیا نہیں، اور ایسا دل جس میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور جس کے اثرات عمل میں ہوں کہ بندے کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. قلب سلیم لے کر آئے. اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن باتوں کی پرستش کرتے ہو. ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو. فما ظنکم رب العالمین، تو تمام جہانوں کے رب اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. اپنے ہاتھوں سے تراشے بتوں کی پوجا پاٹ کر دو، خالق کائنات کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا. فقال انی سقیم، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تو بیمار ہوں. اس معنی میں بھی کہ قوم کی حرکتوں کو دیکھ کر پیغمبر پریشان تھے، کڑن تھی ان کو، اس بات پر ان کو گھٹن ہوتی تھی کہ کیا شرک کے اندھیرے اس معاشرے کے اندر ہیں اور ممکن ہے کہ بیمار بھی ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ ان کے پاس سے چلے گئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے، پھر بطور تمسخر کہنے لگے کیا ہوا الا تأکلون، تم کھاتے نہیں. باقی واقعہ ہم پڑھ چکے، ساروں کو پاش کیا تھا سورۃ الانبیاء میں. یہاں مکالمہ ہو رہا ہے یہ ان بتوں کی جو ذلت اس کے اظہار کے لیے. الا تأکلون، تم کھاتے نہیں. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر قوت سے مارتے ہوئے ان پر جا پڑے، مراد پاش کر دیا. فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ یعنی مشرکین متوجہ ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعبدون، اور اللہ ہے. قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی پرستش کرتے جو خود اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور وہ بھی کہ جو تم بناتے ہو. خالق اعمال اور خالق افعال اللہ ہے. ہاں بندہ اپنے اختیار سے جو کچھ کر رہا ہے اسی کا اس نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. ان دو جملوں کے پیچھے بحث ہے، وہ آپ دیکھیے گا تفاسیر میں انشاءاللہ تعالی. واللہ خلقکم وما تعملون، اور حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور وہ بھی کہ جو تم کرتے اور بناتے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر اس میں آگ جلا دو، اور پھر انہیں آگ میں ڈال دو. ایک بہت بڑا آتش خانہ، آگ کا الاؤ روشن کیا جا رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر آگ جلائی جا رہی ہے. فالقوه في الجحیم، کہنے لگے انہیں آگ میں ڈال دو. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، پھر ان لوگوں نے ان کے خلاف چال چلنا چاہی. اللہ فرما رہا ہے پس ہم نے ان کو نیچا کر دیا، ناکام کر دیا ان مشرکین کی چال کو. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور آگ سلامتی والی ہو گئی. سورۃ الانبیاء میں بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. اس کے بعد ہجرت کا بیان اور پھر اللہ کی عطا ہو رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اس کا تذکرہ. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا. جانے والے سے مراد ہجرت کر رہا ہوں. ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، حلم والے بیٹے کی بشارت دی. اور یہ اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، پھر جب وہ بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ دوڑنے اور کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اللہ اکبر.
امتحانات کی انتہا آ گئی. امتحان تب بھی تھا جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, دودھ پیتے بچے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر بی بی ہاجرہ کو علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو علیہ السلام بے آباد زمین مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس چھوڑائے تھے. اور اب وہ کم و بیش 13-14 برس کی عمر ہے, کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہیں. آزمائش کی انتہا, اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو. پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے, وہیں پر مبنی ہوتا ہے. بیٹے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, انہوں نے عرض کیا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا باپ ہے ذبح کرنے کو تیار ہے بیٹے کو, اور کیا بیٹا ہے جو ذبح ہونے کو تیار, اور کیا ہم ہیں بڑے آرام سے واقعہ پڑھ کر گزر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. فلما اسلما وتلہ للجبین, پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. اسلام کا لفظ آیا اسلامہ. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکانا, رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی. فرائض و واجبات پر عمل میں بھی جھکنا ہے, حرام سے بچنے والے عمل یعنی حرام کو چھوڑنا, اس میں بھی اللہ کی بات کو ماننا ہے. ہر حکم کے سامنے سرنڈر, یہ اسلام ان ٹوٹیلٹی. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, یہ اسلام ہے جس کا آج ہم نے چند اعمال اور رسومات تک محدود کر ڈالا. وہ اسلام پوری زندگی میں اللہ کی بات ماننے کا تقاضا کرتا ہے. بہرحال اسلمہ کا لفظ اسلام سے. فلما اسلما وتلہ للجبین, پھر جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. کیوں؟ کہیں اگر بیٹے کی شکل سامنے ہو تو بیٹی کی محبت کی وجہ سے چھری پھیرنے میں رکاوٹ نہ آ جائے. کتنے آرام سے میں نے جملہ کہہ دیا. میں بھی صاحب اولاد ہوں, آپ میں سے اکثر صاحب اولاد ہوں گے. ہمارے تو بچے کی انگلی دروازے کی جھرری میں آ جائے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہمارے بچے کا اگر بلڈ ٹیسٹ لینے کے لیے اس کی سرنج لگا کے اس سے خون نکالا جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. اور باپ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے. عقل کدھر ہے؟ نیچے کہیں پڑی عقل. اللہ کا حکم اوپر ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے پکارا اے ابراہیم, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وہ تو چھری پھیرنے کو تیار, امتحان لینے والے رب نے روک دیا. بس ابراہیم اس سے آگے امتحان مطلوب نہیں ہے, تم نے خواب سچا کر دکھایا. ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یقینا یہ کھلی آزمائش تھی, بہت بڑا امتحان تھا. اور امتحانات میں پورا اترے ابراہیم علیہ السلام. البقرہ آیت 124, سارے امتحانات میں پورے اترے, تب اللہ نے دنیا کی امامت دی ہے ان کو. اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن بیٹھے نظام خلافت قائم ہو جائے, ہم بس تقریریں سنتے رہیں اور جلسے سے جلوس کرتے رہے اور دین غالب ہو جائے. ایسے نہیں, قربانیاں دینی پڑیں گی, اس کے بغیر دین قائم نہیں ہوتا, اس کے بغیر امامت نہیں ملے گی امت کو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ غور کیجئے, آج کہا جاتا ہے ایتھکس کی بات ہونی چاہیے, آج لاجک کی بات. سبحان اللہ. از اٹ لاجیکل ٹو سلاٹر یور اون ون سنگل سن اینڈ یو آر ایٹ اولڈ ایج؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک 100 برس کے بوڑھے ابراہیم ہیں, اکلوتا ایک بیٹا 13-14 برس کا ہے, عقل میں آنے والی بات ہے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ایتھکس کی بات ہو, بالکل ہونی چاہیے, اخلاق کی بات ہونی چاہیے, ایتھکس کی بات ہونی چاہیے. از اٹ ایتھیکل ٹو سلاٹر یور اون سن ود اون ہینڈس؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ اخلاقی معیارات جو ہمارے ہیں ان پر پورا اترنے والی بات ہے کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ او بھائی تمہاری عقل رکھو نیچے, تمہاری ایتھکس کو رکھو نیچے. The commandment of Allah subhanahu wa ta'ala is beyond ethics in the sense اللہ کا کمانڈمنٹ, اللہ کا حکم بتائے گا what is logical and what is not. اللہ کا حکم بتائے گا what is ethical and not. رکھو اپنے عقل کو نیچے, رکھو اپنے معیارات کو نیچے, اللہ کا حکم اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یقیناً کھلی آزمائش تھی, بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے ایک بڑے ذبیحے کو اس کا فدیہ قرار دے دیا. آج ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں, قربانی, وہ یہی فدیہ ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں جاری رکھا. قربانی کی سنت بھی امت میں جاری, درود ابراہیمی بھی جاری. بہت سارے اعتبارات سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان قرآن پاک میں آتا ہے. سلام علی ابراہیم, سلام و ابراہیم پر علیہ السلام. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ایک غور کیجئے گا, بڑھاپے کا واحد بظاہر اکلوتا سہارا, اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. بڑا خوبصورت کسی نے آرٹیکل لکھا, کئی مرتبہ ہم نے کوٹ کیا ہے, ہو از یور اسماعیل. بڑا خوبصورت انداز, تمہارے اسماعیل کون ہے؟ Everything that weakens your faith is stop you from keep going in the way of Allah. It's your Ismail, and unless you slaughter your own Ismail with your hands,
You cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. تمہارا اسماعیل کون ہے؟ سوچو. ہر وہ شے جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ، ہر وہ شے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ، وہ بھائی وہ تمہارا اسماعیل سمجھنے کے لیے. جب تک اس کی قربانی نہیں دیتے تم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. قربانی قرب کے حصول کا ذریعہ اور محبوب ترین شے پیش کرنے کا تقاضا، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. قربانی تو یہ سب کچھ سکھاتی ہے، سب کچھ اللہ کی خاطر پیش کرنے کے لیے تیار رہنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی کہ وہ بھی صالحین میں سے ایک نبی ہیں. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جانوں پر واضح ظلم کرنے والے بھی. اسحاق علیہ السلام سے تو آگے سلسلہ چلا، یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ میں بھی کوئی ظلم کرنے والے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام، اور آگے پھر مشرکین عرب وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، ان میں بھی کچھ ظلم کرنے والے ہیں. کچھ اچھے ہیں مگر بہت ایک ایسے بھی ہیں کہ جو ظلم کی روش پر. یہ بیان کیوں ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ کی رہنمائی کے لیے بھی اور مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کی رہنمائی کے لیے بھی. اب مزید رسولوں کے حالات اور واقعات. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر احسان کیا علیہم السلام. وَنَجَّيْنَاهُمَا وقومہما من الکرب العظیم، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم یعنی فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی. ونصرناہم فکانوا الغالبین، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب رہے. وآتیناہم الکتاب المستبین، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی تورات. وہدیناہم الصراط المستقیم، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائی. وترکنا علیہما فی الآخرین، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ وہارون، سلام موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو؟ شام کا علاقہ تھا بعل بک، حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور اس قوم کا سب سے بڑا بت تھا بعل، اس کا تذکرہ مشرکین مکہ کو بھی عبرت دلائی جا رہی. اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم، اللہ وہ تمہارا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے. سب کا رب اللہ ہے، اس کو چھوڑے رکھتے ہو اور غیروں کو پکارتے ہو. فکذبوہ فانہم لمحضرون، بس ان لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شک وہ مجرمین ضرور حاضر کیے جائیں گے، مراد ان کی پکڑ ہوگی. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، وہ تو اللہ کی نعمت میں ہوں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو بعد میں، ذکر خیر کو بعد کے لوگوں میں جاری رکھا. سلام علی الیاسین، سلام الیاسین پر، یہ بھی الیاس علیہ السلام ہی کا ذکر ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان لوطا لمن المرسلین، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ اہلہ اجمعین، یاد کرو کہ جب ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے سب گھر والوں کو، مراد بیٹیاں. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، مراد ان کی بیوی نافرمان. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اور لوگوں کو ہلاک کر ڈالا. وانکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل، اور بے شک تم صبح ہوتے اور رات کے اوقات میں بھی ان کی بستیوں سے گزرتے ہو. یہ بحر مردار، ڈیڈ سی کے قریب ان کے کھنڈرات، اور مشرکین کے راستوں میں یہ کھنڈرات آتے، ان کو توجہ دلائی گئی، عبرت دلائی گئی. افلا تعقلون، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وان یونس لمن المرسلین، اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلک المشحون، یاد کیجئے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے. فساہم فکان من المدحضین، پھر انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے. مشہور واقعہ ہے، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اس وجہ سے کہ اب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا چلے گئے. آگے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوڑنے لگی. اس زمانے کا ایک روش تھی کہ اچھا کو غلام کہیں سے بھاگ کر آتا تو شاید کشتی ڈولتی ہے. قرعہ ڈالو کون ہے بھائی، نام بار بار ان کا نکلا، وہ سمندر کے حوالے کیے گئے. آگے مچھلی تیار تھی، اللہ کے حکم سے مچھلی نے لے لیا، نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی. اشارتاً بات آئی تھی، یہاں تھوڑی وضاحت اور آئی ہے.
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. کس معنی میں؟ وہ اللہ کی تسبیح کا ذکر. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. کون سی تسبیح تھی؟ 3 اندھیروں میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 تاریکیاں. اور سورہ انبیاء آیت 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرما رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں لا کر ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. وانبتنا علی شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیل دار پودا. بعض کا خیال ہے کہ کدو جیسا پودا، اور اس میں ان کے لیے سایہ بھی ہو گیا، غذا کا اہتمام بھی ہو گیا، شفا کا اہتمام بھی ہو گیا. اللہ اکبر. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. مراد اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ لاکھ کی تعداد تھی کم و بیش. دوبارہ اس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا. قوم یونس سے توبہ کر لی تھی. سورہ یونس کی آیت 98 میں یہ بات آئی. اللہ نے ان کو ایک مارجن دیا اور پھر اب یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے ہیں. فآمنوا، پس وہ ایمان لائے وہ قوم کے لوگ. فمتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے بہرمند کیا، یعنی نعمتیں عطا فرمائیں. یہاں تک آ کر پیغمبروں کے حالات کا بیان مکمل ہوا. اب مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیے، معاذ اللہ، ان کے شرک کی نفی کا بیان آ رہا ہے. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ معاذ اللہ. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور کیا وہ ان کی تخلیق کے موقع پر یہ گواہ تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جائیے بے شک یہ لوگ اپنی بہتان ترازی سے اس طرح کی بات کہتے ہیں. ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ صاحب اولاد ہے اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، اللہ کو بیٹیاں الاٹ کرتے. معاذ اللہ. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے کر آؤ گے تم سچے ہو. شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ. بدترین گندے عقیدے کا یہ معاملہ ہے، کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے. فرشتوں کی مائیں قرار دے دیا جو ہے وہ جنات کو. استغفر اللہ. اور اللہ اور مادہ جنوں کے درمیان تعلق، استغفر اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مت ماری جاتی انسان اس طرح کی حرکتوں پر پہنچتا ہے، اللہ محفوظ رکھے. فرمایا کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ کے جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جان لیا جنات نے کہ بے شک وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ شرک گھڑتے ہیں اور باتیں جھوٹی بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندے، وہ تو اللہ کی نعمت میں ہوں گے. بار بار مخلصین کا ذکر آ رہا ہے. اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل رکھے. فإنکم وما تعبدون، تو بے شک تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم، الا یہ کہ جو خود جہنم میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہو. وہ جو جہنم کے لیے تیار بیٹھا ہے، مراد گمراہی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ ہے جو گمراہی کا شکار ہوگا. مخلص بندوں کو اللہ محفوظ رکھے گا. وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو. فرشتوں کے درجات بھی اور ان کے اسائنمنٹس بھی متعین ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے. اس سورت کے شروع میں صفوں کا ذکر تھا، وہ یہی فرشتوں کی صفیں ہیں. اس مقام پر بات واضح ہو گئی. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اب ضرور اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہوتے. یہ مشرکین کے دعووں کا ذکر ہے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان قریب اس کا انجام جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ ہمارے بندوں یعنی رسولوں کے بارے میں پہلے سے ہی طے ہے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
بے شک وہ فتح مند ہوں گے۔ قومیں مٹائی گئیں، رسولوں کو اللہ نے بلند کیا اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی علیہ السلام ایک وقت تک کے لیے آپ ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر اور دیکھتے رہیے معاملہ۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے ان قریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا عذاب تو ان کی صبح بری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور آپ ایک مدت تک کے لیے ان سے اعراض کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے، پس یہ لوگ بھی اپنے انجام کو قریب دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا رب، عزت والا رب، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ والسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ بہت مشہور آیات ہیں، مجلس کے اختتام پر بھی اس کے پڑھنے کی تلقین ہمیں ملتی ہے، اس کا خوب اجر ہے جو احادیث مبارکہ میں بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ صافات کا مطالعہ مکمل ہوا، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ صاد کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔